بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیا وچ پردیس دے لٹیا 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 وچ پردیس دے لٹیا 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 وچ پردیس دے لٹیا گا گھوڑے دیاں کٹیاں وچ پردیس دے لٹیا 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 وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ایس گنجر دے ویر حسین ایس گنجر دے ویر حسین گھڑی نہ بدھیاں پٹیاں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الدین ولا تتفرق فیہ۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد۔ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اس لیے کہ ٹائم کا بھی احساس ہے۔ یہ قبلہ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہاں میرے ٹائم کا تکرار نہیں کیا، بتایا نہیں کہ کتنا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس لیے بالکل خطبہ نہیں پڑھا۔ اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بڑی کوشش کی آپ کو اٹھانے کی، ہمیں بلا کے پنڈال خالی کرنے کی، ہاں جی، لیکن آپ بیٹھے رہے اور محبت فرما رہے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، قبلہ صاحب کا بھی شکریہ، علماء کا بھی، بزرگان کا بھی۔ ظاہر ہے مدرسہ ہے، علماء، بزرگان، شخصیات یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی کریم ہیں آپ، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مصطفیٰ لوگ ہیں، آپ مجتبی لوگ ہیں، کہ ہماری قوم کی چنے ہوئے آپ لوگ ہیں۔ ظاہر مدارس میں عام افراد نہیں آتے، آپ بھی سمجھتے، میں بھی سمجھتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مصطفیٰ لوگ ہیں، مجتبی لوگ ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ اب مرتضیٰ بھی ہو جائیں، کہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے۔ چن تو لیا اس نے، منتخب تو اس نے آپ کو کر لیا، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے اب وہ بننا ہے مرتضیٰ ہونا، کہ ہم وہ ہو جائیں جن پہ اللہ راضی ہو۔ توجہ ہے میری طرف، محبت فرمائیں گے، بڑی تیزی سے چلوں گا اور بالکل مختصر سے ٹائم میں احساس ہے مجھے، اور قبلہ صاحب کے حکم کا بھی طرف بھی متوجہ ہوں۔ دیکھیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اقیم الدین ولا تتفرق فیہ، دین قائم کرو، تفرقہ نہ ڈالو۔ ذہن آپ نے ملانا ہے، دین کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے اور تفرقہ بازی سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ تفرقہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف اور شے ہے اور تفرقہ اور شے ہے۔ بعض لوگ اختلاف سے بھی بھاگتے ہیں، توجہ رہے میری طرف، بعض لوگ، صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی محترم قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بعض لوگ اختلاف سے بھی نفرت کرتے ہیں، اختلاف سے بھی بھاگتے ہیں، سمجھتے ہیں اختلاف بری شے ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اختلاف بری شے نہیں، اللہ نے اختلاف سے منع نہیں کیا، قرآن مجید نے اختلاف سے منع نہیں کیا، جس چیز سے منع کیا ہے وہ تفرقہ سے منع کیا ہے۔ کہیں اختلاف سے منع نہیں کیا کہ مجھے پڑھ کے بتا دیں بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک کہ کہاں اللہ نے اختلاف سے منع کیا؟ بھائی اختلاف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں عقلیں ہوتی ہیں،
ججوں میں اختلاف ہوتا ہے، سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماہرین تعلیم میں اختلاف ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وکلاء میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف بری شے نہیں ہے، انتشار بری شے ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ تفرقہ بری شے ہے، فساد بری شے ہے، فساد سے منع کیا، اختلاف سے منع نہیں کیا۔ اختلاف ہوتا ہی وہاں انسانوں کے درمیان ہونا ہے جہاں عقلیں ہوتی ہیں بھائی۔ کبھی آپ نے بٹیروں میں اختلاف نہیں دکھایا، کبھی آپ نہیں دکھا سکتے دو مرغے اختلاف کر رہے ہوں، دو گدھے اختلاف کر رہے ہوں، دو گھوڑے اختلاف کر رہے ہوں، دو خچر اختلاف کر رہے ہوں۔ جانوروں میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں عقلیں نہیں ہوتی، وہاں جھگڑا ہوتا ہے، وہاں لڑائی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عقلیں ہوتی ہیں۔ اختلاف سے منع نہیں ہے، تفرقے سے۔ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو انتشار کا شکار ہوتی ہے، وہ سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے جو فسادات کا شکار ہوتی ہے۔ اختلاف والے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اختلاف انسان کو بڑھاتا ہے، ظاہر ہے اختلاف وہی ہوگا، چھان پٹک ہو جائے گی، جانچ پڑتال ہو جائے گی، اختلاف کی وجہ سے ہوگی چھان پٹک، اختلاف کی وجہ سے ہوگی جان پڑتال، بغیر اختلاف کے نہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں یہ میں بات بڑی جلدی چلا گیا ہوں اور اس جگہ پہنچ گیا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں آج انہی جگہوں پہ جانا چاہتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے۔ مراجع میں اختلاف ہے، انتشار نہیں ہے۔ مرجعیت میں اختلاف ہوتا ہے، انتشار نہیں ہوتا۔ مرجعیت میں فساد نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء اختلاف کرتے ہیں، اختلاف اور رائے۔ اگر عالم دین ہے فساد نہیں کرے گا، اختلاف کرنا اور بات ہے۔ اختلاف رائے موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہاں جج اختلاف نہیں کرتے، وکیل اختلاف نہیں کرتے، ماہرین تعلیم اختلاف نہیں کرتے، ڈاکٹر ایک بیماری میں اختلاف کر رہے ہیں، تشخیص مرض میں اختلاف کر رہے ہیں، تشخیص علاج میں اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اسے یہ بیماری ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے نہیں اسے یہ بیماری ہے۔ جب بیماری بھی مشخص ہو جائے وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں اس کا علاج یہ ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج یہ ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر سے نفرت پھر کر جاتے ہیں؟ نہیں، آپ بات ہی نہیں سمجھے، پتہ نہیں۔ کیا آپ ڈاکٹر سے بھاگ جاتے ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا آپ علاج چھوڑ دیتے ہیں؟ علاج کراتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے ہیں یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ کئی تشخیص مرض میں اختلاف، تشخیص علاج میں اختلاف۔ اس اختلاف کے باوجود، میں بات کر رہا ہوں اس اختلاف کے باوجود آپ علاج بھی کراتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہو۔ عجیب ہے، یہاں اختلاف ہو جائے اس کا دروازہ نہیں چھوڑتے، اگر مراجع میں اختلاف ہو جائے، علماء میں اختلاف ہو جائے تو کیا لڑائی ہو جائے گی؟ کیا جھگڑا ہو جائے گا؟ بھائی نہیں، لڑائی اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مراجع کا اختلاف انتشار نہیں۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں مرجعیت اور مراجع ہی تیرے لیے نقطہ اعتدال بھی ہیں اور نقطہ اتحاد بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لا جانی بے معنی بات کا میں قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں جیسے قبلہ صاحب نے بھی اشارہ کیا بات کوئی آپ تک بات پہنچا سکوں۔ مرجعیت کو سمجھیں، مرجعیت ہی نقطہ اعتدال بھی ہے اور مرجعیت نقطہ اعتدال بھی ہے۔ اگر آپ اعتدال چاہتے ہیں تو آپ کو مرجعیت کے دروازے پہ آنا ہوگا، اگر اتحاد چاہتے ہیں تو مرجعیت کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ آج اگر آپ کو عراق میں تشیع کامیاب دکھائی دے رہی ہے تو وہ مرجعیت کی وجہ ہے، اگر ایران میں تشیع کامیاب نظر آ رہا ہے تو وہ مرجعیت کی وجہ ہے۔ اگر آج دنیا کی قوتیں، اگر آج دنیا کی طاقتیں، آج اگر دشمن اسلام روح سیاہ ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مرجعیت ہے۔
وہ عالم دین ہے، وہ اہل علم ہے، وہ مرجعیت، وہ نکتہ، ایک آیت اللہ العظمی، ایک آغا سیستانی کا ایک فتویٰ نکلنا تھا۔ دنیا جس کربلا کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، آج دیکھا کہ 5 کروڑ توجہ ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگوں کو تو یہ بھی ہے کہ 5 کروڑ سے، بعض نے تو 7 کروڑ کا کہا۔ بہرحال اگر کم سے کم بھی کہا جائے 5 کروڑ جس کربلا کو تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، وہ کربلا آج پھر آباد ہے۔ تو نے کربلا میں گولیاں چلائیں، تو نے نجف میں گولیاں چلائیں، تو نے سامرا کاظمین میں گولیاں چلائیں، تو نے سامرا کو، گنبد کو اڑایا، زری کو اڑایا۔ تو ہم پھر بھی کہتے ہیں او ظالم متوکل، اپنی بربادی کو دیکھ، مظلوم کی شان اور فتح آزادی دیکھ، حل جس پہ چلائے اور نہریں کھودی، آج آ کربلا میں آبادی دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامتی علماء حق کا منصلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑی مہربانی، بڑی محبت فرمائیں، میں تیزی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا آپ کی اس قوت کو توڑنا چاہ رہی ہے، دنیا آپ کی اس طاقت کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے 2 چیزیں ہیں تشیع کے اندر، 2 نکتے ہیں تشیع کے اندر۔ جب تک ان نکتوں پہ کام نہ کیا، ان چیزوں کو ختم نہ کیا، ہم عالم اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یاد رکھو، انہیں مکاتب اسلامی کے باقی لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ تو خود انہی کے نمائندے ہیں، کام کر رہے ہیں، جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے اسلام بڑھ رہا ہے اور اسلام پہنچ رہا ہے، وہ تشیع ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ 2 نکتے کیا ہیں؟ ایک مرجعیت، دوسری عزاداری۔ توجہ ہے، بات کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایک مرجعیت ہے، دوسری عزاداری۔ وہ جانتے ہیں یہ 2 نکتے ہیں جہاں تشیع اکٹھی ہے، جہاں تشیع کی قوت ہے، جہاں تشیع کی طاقت ہے، جہاں تشیع کی اجتماعیت ہے، جہاں تشیع کا اکٹھ ہے، جہاں تشیع ایک ہے، جہاں تشیع علیحدہ نہیں۔ وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ ایک نقطہ مرجعیت کا ہے، ایک نقطہ عزاداری کا ہے۔ آپ سے وہ مکتب کو بھی چھیننا چاہتے ہیں، آپ سے وہ عزاداری کو بھی چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کامیابی تبھی ہے کہ جب مرجعیت اور عزاداری میں وہ خلا پیدا کر دیں، وہ دراڑے پیدا کر دیں، اور کام ہو رہا ہے۔ اگر باخبر لوگ آپ موجود ہیں، اگر میری بات کی طرف متوجہ ہیں، تو MI6 کیا کر رہی ہے؟ آج ایک بندہ جو ایک مقرر کو پڑھانے کے لیے، پڑھانے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا، آپ کی عقل ہونی چاہیے، آپ کی سوچ ہونی چاہیے، آپ کو متوجہ ہونا چاہیے، کون ہے جو اس کے اشتہار چھپوا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے ایک مقرر کو 75 70 ہزار روپیہ دے رہا ہے؟ کون ہے جو مخصوص لوگوں کو پڑھانے کے لیے لا رہا ہے؟ کون ہے جو تبرک کے نام پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ کون ہے وہ بندہ جو 1 یا 2 کو نہیں پڑھا سکتا؟ پتہ نہیں آپ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہے یہ؟ ممبر حسین ہو، یہ ممبر رسول ہو، اور پڑھنے والا خود رسول اور حسین کے خلاف پڑھ رہا ہو؟ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ ہو ممبر حسین اور یہاں کھڑے ہونے والا مجھے بتاؤ، حسین کی دعوت دینا چاہیے، پیغام امام دینا چاہیے، کردار امام پہنچانا چاہیے، رفتار امام پہنچانا چاہیے، اخلاق امام پہنچانا چاہیے، یا کچھ اور؟ یہی ممبر حسین کا اور حسین کے خلاف استعمال ہو،
یہی ممبر رسول کا آ جائے اور رسول کے خلاف استعمال ہو، تعلیمات اسلام کے خلاف استعمال ہو، وہ قرآن جو رسول لے کے آیا، وہ پیغام جو رسول لے کے آیا، وہ شریعت جو رسول لے کے آئے، وہ دعوت جو رسول نے پہنچائی، وہ دین جو رسول لے کے آیا، وہ احکام جو رسول نے پہنچائے، وہ کردار اور وہ اخلاق جو رسول نے پہنچایا، اسی کردار کے خلاف جہاں بات ہو، اسی کے کردار کے خلاف دنیا کو لے جایا جائے۔ بہرحال یہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، ذرا غور کرو، ذرا توجہ کرو، کون ہے نصیریت کو پھیلا رہا، کون ہے صوفیت کو پھیلا رہا، کون ہے تشیع کے خلاف چل رہا؟ وہ تشیع کا نورانی اور وہ روحانی چہرہ جو پاک اور پاکیزہ اور صاف اور شفاف ہے، وہ تشیع جو شرک اور کفر سے پاک اور مبرہ ہے، اس تشیع پہ کون کام کر رہا ہے جو دوسروں کو کفر اور شرک کا مواد اور ان تک پہنچانے والے وہ کون ہیں؟ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ پہچاننے کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ جاننے کی ضرورت نہیں؟ پاکستان میں بھائیو، کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے لاشیں نہیں اٹھائی؟ کون سا صوبہ ہے، کون سی ڈویژن ہے، کون سا ضلع ہے، کون سی تحصیل ہے جہاں سے آپ نے کیوں؟ آپ کا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ کا دینی نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ کا مذہبی نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ کا مکتبی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کیا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کلکم مسئول و کلکم راع عن رعیتہ، آپ میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی گردن اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ جہاں تک تیرا اثر ہے وہاں تک تجھے جواب دینا ہوگا، تیری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ نعرے لگانے سے فقط کام نہیں چلے گا۔ جنت اور جہنم ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اور میرے دوستو، جہنم میں بھی بغیر اعمال کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جن کو اعمال سے نفرت ہے وہ مجھے بتائیں، جہنم میں بھی بغیر اعمال کے جب کوئی نہیں جاتا تو جنت میں بغیر اعمال کے کیسے جائے گا؟ جہنم میں جانے کے لیے بھی کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی غیبت کرنی پڑتی ہے، کوئی تہمت لگانا پڑتی ہے، کوئی زنا شراب، بھائی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ اللہ ایسے ہی جہنم میں بھیج دیتا ہے؟ نہیں، جہنم میں بھی بغیر اعمال کے نہیں جاتے۔ تو جب جہنم میں بھی بغیر اعمال کے نہیں جانا، جہنم کے لیے بھی کچھ کرو گے تو جاؤ گے، تو پھر کچھ کرنے کا ہی اگر معنی ہے تو پھر وہ کرو نا جس کے لیے جنت چلے جاؤ۔ وہ اعمال انجام کیوں نہیں دیتے جس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں؟ اور آدم سے لے کے خاتم تک اور علی کائنات سے لے کے امام العصر تک سارے کے سارے تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، جہنم کی طرف کوئی بھی لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تو جنت میں جائے، لیکن جنت عمل سے بنتی ہے یا بغیر عمل کے؟ اقبال بھی تو یہ کہہ گیا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اللہ نے کسی کی پیشانی پہ لکھ کے نہیں بھیجا۔ بہرحال میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ مرجعیت، یہ عزاداری، آج مرجعیت کو بھی داغدار کیا جا رہا ہے۔ ایک نیا سا شوشہ اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا دیا گیا اور باتیں ہو رہی ہیں، فلانا مرجع یہ کہتا ہے، فلانا مرجع یہ کہتا ہے۔ وہ مرجعیت کو پہچان، مرجعیت نقطہ اعتدال بھی ہے، نقطہ اتحاد بھی ہے۔ یاد رکھ، یہ پروپیگنڈا، کوئی مرجع فلانا کہہ رہا ہے، فلانا مرجع ماتم کا مخالف ہے اور فلانا مرجع یہ کہہ رہا ہے، یاد رکھو دنیا تشیع میں اور مرجعیت، صلوات پڑھیے بے حق محمد۔ مراجع تشیع میں کوئی مرجع ماتم اور عزاداری کے مخالف نہیں۔ ٹائم نہیں ہے، میں ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں اور دو باتوں کی طرف اشارہ کر کے یاد رکھو، کوئی مرجع، یاد رکھو ایک مرجع بھی دنیا تشیع میں عزاداری اور ماتم کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ فلانا مرجع ماتم کے خلاف ہے، اور ایک مرجع بھی ہلاکت کی اجازت نہیں دیتا۔ میری
میری بات سمجھی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک مرجع بھی عزاداری اور ماتم کا مخالف نہیں، اور ایک مرجع بھی ہلاکت کی اجازت نہیں دیتا۔ بس یہی دو باتیں سمجھ لو، مرجع مخالف نہیں، مرجع ہلاکت کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے یاد رکھو آقا خامنائی کو مخالف میں کھڑا نہ کرو، آیت اللہ حافظ بشیر کو ہلاکت والوں میں کھڑا نہ کرو۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سکا۔ یہی علماء ہے جو آپ کو یہی علماء ہے جو آپ کو عزاداری کا بتاتے ہیں، یہی مراجع آپ دیکھے نہیں، ابھی 40 گزرا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بڑے بڑے مراجع مشی کرتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مراجع کربلا کی طرف پیدل جاتے دکھائی دیتے ہیں، بزرگان عربہ مراجع میں سے مراجع جاتے، علماء جاتے ہیں، عاشورہ کے دل جاتے ہیں۔ سید بحر العلوم عاشورہ کے دن خود سب سے پہلے جلوس میں بنی اسد کا جو جلوس نکلتا تھا اس میں خود سب سے آگے ننگے پاؤں، سر امامہ گلے میں ننگا سر اور منہ کو پیٹتے ہوئے جلوس کے آگے آگے حرم امام حسین میں داخل ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بلا آپ مرجع جہان تشیع اور آپ اس طریقے سے؟ آپ نے کہا تم میری بات کرتے ہو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس جلوس کے آگے امام زمانہ کو دیکھا۔ یہ باتیں مدارس اور علماء سے دور کرنے کی ہے، یاد رکھو یہ مدارس اور علماء ہی ہیں تو تمہارا مذہب بھی ہے، یہ مدارس اور علماء ہی ہیں تو تمہارا مکتب بھی ہے۔ ایک صاحب نے میرے کچھ الفاظ اس کے خلاف اس نے چلائی اور کلپ چڑھائے، میں تو یہی کہتا ہوں تشیع کو سمجھو۔ لو جی اس نے وہ فلاں مولانا نے ساجد علی نقوی کا انکار امامت کا، اور پھر ان کا انکار نبوت، اور پھر ان کا انکار اللہ کا انکار قرار۔ او بھائی میں نے بات کی اور آج بھی اپنی بات پہ موجود اور کھڑا ہوں، اور وہ کیا بات کہتا ہوں یاد رکھو، حقیقت امر یہی ہے، یہ مرجعیت کا راستہ میں نے یا تو نے نہیں دکھایا، یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف امامت نے خود متوجہ کیا۔ جب غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ کی طرف جانے لگے تو امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اب ہمارا پرسان حال، اب ہم کہاں سے حلال و حرام لیں گے؟ کہا گھبرا تو نہیں گئے، کہاں سے جائز اور ناجائز لیں گے؟ تو میرے مولا نے فرمایا فارجو الی روات حدیث سے نہ، یاد رکھو ہم تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے اور بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ ہاں ہماری غیبت کبریٰ میں بھی تمہارے وارث ہیں، ان علماء کی طرف متوجہ ہونا جو ہماری باتیں تم تک پہنچائیں۔ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام یہ کس نے راستہ دکھا؟ یہ امام زمانہ دکھا رہے ہیں، امام حسن عسکری دکھا رہے ہیں، یہ آئمہ دکھا رہے ہیں، اور یہ راستہ آئمہ کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا، آئمہ کی ہدایت کے حوالے سے یہ شروع ہو چکا تھا۔ تو پھر میں کہنے کا حقدار نہیں کہ اگر آپ اس مرجعیت کا انکار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے امامت کا انکار کیا، اسے نہیں مانا۔ یہ راستہ آئمہ دے رہے ہیں، اور دشمن آپ کا چاہ رہا ہے آپ کو مرجعیت سے علیحدہ کر دیا جائے، دشمن چاہ رہا ہے آپ کو عزاداری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور بھائی اسی عزاداری کو قائم کرنے والی خود ثانی زہرا ہے، اسی عزاداری کو قائم کرنے والے سید سجاد ہے۔ سید سجاد شادی میں نہیں جاتے، مجلس عزا میں پہنچتے، آنے والا آ کے کہتا مولا میرے گھر میں آئیے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے اپنے ٹائم میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے بعد خوشیاں ہمارے لیے مشکل ہو گئی، کسی نے کہا مولا کو بلانا چاہتا ہے تو صف عزا بچھا، صف عزا بچھایا تو امام کو دعوت دی، امام نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آؤں گا۔ آئے امام، اور جس مجلس میں امام خود ہوں صدر محفل میں بٹھایا، اور جب تذکرہ فضائل و مصائب تو وہ امام خود بیٹھا ہو جو کربلا سے گزر کے آیا۔ پتہ نہیں میں نے باتیں کہہ دی آپ کہاں سن رہے ہیں، وہ امام جو خود گزر کے آیا،
ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح اس مجلس کا حال کیا ہوگا؟ جب واعظ نے مصائب کو ختم کیا، مجلس کو ختم کیا، تو لوگوں نے دیکھا امام نہیں بیٹھے۔ ارے کہاں چلے گئے امام؟ کسی نے پیچھے سے آواز دی، ارے آج تو قیامت ہو گئی، ذرا دیکھو تو صحیح امام کہاں؟ آخری صف میں بیٹھے۔ تڑپ گئے، مولا آپ یہاں؟ کہا تم نہیں نہ جانتے کہ یہاں کون کون ہے؟ یہ امام ہے، وہ امام جو سید الساجدین، وہ امام جو زین العابدین۔ میں کہا کرتا ہوں اگر تو شیعہ ہے، اگر تو مومن ہے، اگر تو عزادار ہے، تو تیرے لیے نمونہ امام سجاد ہے۔ وہ امام جو تو نے تو کربلا کو پڑھا یا سنا ہے نا، اس نے کربلا کو دیکھا، وہ کربلا سے گزر کر سید الساجدین بنا، وہ کربلا سے گزر کر زین العابدین بنا۔ اور خواتین کے لیے وہ ثانیہ زہرا، وہ زینب۔ ابھی قبلہ مصائب کے 2 جملے پڑھ رہے تھے نا، اور میں بھی ثانیہ زہرا کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں یہی کہا کرتا ہوں مسلمانوں، کر لیا تھا جو کرنا تھا، تم نے کر لیتے، لیکن کم از کم بیٹیوں کے ساتھ تو کچھ۔ میں کہہ گیا پڑھ گیا، نہ تم نے رسول کی بیٹی کا خیال کیا، نہ تم نے علی کی بیٹی کا حیا کیا، اور نہ تم نے حسین کی بیٹی کا۔ کل جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا نا، اگر مسلمان اس دن جاگ جاتا، کھڑا ہو جاتا، آج علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے۔ وہ آگے نانا کی قبر پہ نہ کہتی کہ اگر حجاب مانے نہ ہوتا تو میں کپڑے اٹھا کے دکھاتی کہ ظالم نے کیا کیا صدری۔ جب بی بی امیر مختار کے سامنے جب خولی کو لایا گیا نا، گرفتار کر کے، امیر مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا ظلم کیے ہیں؟ تو کہتا ہے مختار نہ پوچھ مجھ سے، میں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ کہا نہیں بتا، کہا اگر زیادہ ہی پوچھنا چاہتا تو میں ایک ظلم بتاتا ہوں، سن امیر مختار، میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر اجر کو مل اللہ، میں ہوں جس نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر کو اتارا، فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر کو اتارا، وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ مختار پوچھتا ہے ذرا بتانا کیسے؟ کہا جب پسر سعد نے فوج کی طرف منہ کر کے کہا نا، وہ دیکھو علی کی بیٹیاں جلے ہوئے خیمے کے باہر کھڑی ہیں، تم میں سے کون ہے جو زینب کے سر سے چادر اتار کے لائے؟ اجر کو مل اللہ، کہتا ہے کوئی نہیں پڑا۔ آخر میں نکلا، میں آیا اور میں نے کہا پسر سعد میں جاتا ہوں، مجھے اجازت ملی۔ کہتا ہے میں زینب کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں اور میں کیا پڑھوں۔ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا زینب یہ چادر اتار کے مجھے دو۔ جب میں نے کہا نا تو میں نے دیکھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا، میں سمجھ گیا کہ بی بی چادر دینا نہیں چاہتی، تو میں نے ہاتھ بڑھا کے بی بی کے سر پہ ہاتھ ڈالا۔ میں نے جب چادر کو کھینچا تو مجھ سے چادر نہیں کھینچ رہی تھی، کہتا ہے میں چادر کھینچ رہا تھا، بی بی اپنے آپ کو اتنا ہی لپیٹے جا رہی تھی، میں جب بی بی چادر نہیں دے رہی تھی، جب میں نے دیکھا نا کہ چادر نہیں کھینچی جا رہی، میں نے چھوڑا، چند قدم پیچھے ہٹا، میں نے تازیانہ نکالا اور میں دوڑتا ہوا بھی آیا اور تازیانے کو لہراتا بھی آیا، اور میں نے آ کے بی بی کے سر پہ تازیانے مارنا شروع کیے۔ کہتا ہے میں نے اتنے تازیانے مارے کہ بی بی کا سر زخمی ہو گیا، ہاتھ چھوٹ گئے، اور جب ہاتھ چھوٹ